السلام علیکم۔ کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی، پرسوں میرا پہلا پیپر ہے، 15 کو لاسٹ ہے۔ کنفرم نہیں بتاؤں گی اب کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی، کیونکہ ٹائم مجھے جیسے ملے گا میں ایپیسوڈ ویسے ہی لکھوں گی۔ اور ایپیسوڈ جب میں نے دینی ہوئی تو کمیونٹی پوسٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ آج کے ایپیسوڈ ایموشنل ہے، رسپانس مجھے اچھا چاہیے۔ میرے پیپر کے لیے سب لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کر دیں، آپ لوگوں کا آج کے ایپیسوڈ پر رسپانس ہی مجھے جلدی ایپیسوڈ دینے پہ فورس کر سکتا ہے۔ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو آنے کا نام نہیں تھی لے رہی۔ سگریٹ سلگا کر وہ اعظم کو دیکھتا ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر موبائل سکرول کر رہا تھا۔ اعظم، کہیں فائزہ ناراض تو نہیں ہوگی جو ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں سر، وہ ہڑبڑا کر بولا تھا، لگتا ہے بابی کا آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ کیوں، تمہیں فائزہ پاس جانے کی جلدی ہے؟ آئس کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھرتا اپنا موبائل پاکٹ میں رکھ گیا تھا۔ سر، وہ دراصل کل میں اسے کہا تھا کہ اس کی ماما سے ملوانے لے جاؤں گا، لیکن رات کو کام کرتے دیر ہو گئی تھی۔ تو رات کو تم اس لیے روم سے باہر سوئے تھے؟ جی سر، وہ سر جھکا کر بولا تھا، جبکہ آئس کا قہقہ گاڑی میں گونجا تھا۔ سر، جب آپ کی شادی ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا بیوی کیا شے ہے۔ وہ منہ بنا کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے خود ہی اندر جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اسے وہ آتی دکھائی دی تھی، بلیک فراک ملبوس، بلیک ہی پلازو پہنے، مہرون دوپٹہ سر پہ اوڑھے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ اس کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ باہر نکل کر اسے دیکھتا ہے جو اپنی نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ بیٹھو، وہ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا، لیکن وہ بیٹھنے کی بجائے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیتی ہے۔ اس کو پیچھے کی جانب قدم لیتے دیکھ کر وہ لب بینچ کر اسے دیکھتا ہے۔ آئزل، گاڑی میں بیٹھو۔ اب کی بار اس نے چبا چبا کر کہا تھا، ماما کو ناراض کر کے میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ پہلے ماما کو منائیں، پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اور اس کی بات سن کر خود پہ ضبط کر کے بولا تھا، نہیں، آپ پہلے ماما سے کہا نا گاڑی میں بیٹھو۔ اب کی بار وہ دہرا تھا۔ اس کی مجھے آواز سن کر اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا تھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، وہ اپنے آنسو پیتی بامشکل بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، اس کی نظریں سامنے بالکنی کی طرف اٹھی تھیں۔ وہاں شایان اور حمزہ کو کھڑے دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ تو یہ ہمت تمہارے باپ نے دی ہے تمہیں؟ اس کے بازو تھام کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا تھا، مجھے نہیں جانا۔ اعظم، تم باہر نکلو، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ اعظم کے باہر نکلتے ہی وہ اس کو پٹانے والے انداز میں اندر بٹھا گیا تھا۔ شایان اوپر سے یہ سب دیکھتا اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر اس سے پہلے نیچے کی جانب بڑھتا حمزہ کے بازو تھامنے پہ رک کر سامنے دیکھتا، جہاں وہ اس کی طرف کھڑا طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہے جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ گہرا سانس بھر کر وہ گاڑی روک کر اپنا ماتھا مسلتا ہے۔ دوپٹہ درست کر کے آگے آؤ، مجھے نہیں آنا۔ آئزل،
آگے آؤ، میرا ضبط مت آزماؤ۔ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتا گرایا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، جو کرنا ہے کر لے، اور اگر میں خود لینے آیا تو تمہارے گال جو ابھی رونے سے سرخ ہوئے ہیں پھر میری شدتوں سے سرخ ہوں گے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہے۔ چیخنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخی چھلکا رہا تھا۔ اب وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتا وہ بامشکل اپنا قہقہ روک کر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ تم اس وقت سچ میں سرخ گلاب لگ رہی ہو۔ یہ لو، پانی پی لو۔ نہیں پینا مجھے۔ وہ باٹل کو ہاتھ مارتی نیچے گرا گئی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا، پیچھے کی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ کر اس کا بازو پکڑتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے سینے پہ مکے برساتی روتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بازو پہ اپنی گرفت سخت کر کے وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار کر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی دیکھ کر اس نے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ سانس لو، ورنہ جب میں اپنے طریقے سے روکی تو تڑپتی رہ جاؤ گی، تب بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچ کر وہ گرایا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ ہاں، میں بہت برا ہوں۔ حمزہ میر کی بیٹی اور شایان ملک کی بہن کے لیے میں بہت برا ہوں، لیکن اپنے گلاب کے لیے بہت اچھا ہوں، لیکن وہ بھی تب جب صرف تم میری بن کر ہو۔ اس کے گال پہ اپنے لب رکھ کے وہ نہایت پیار سے بولا تھا۔ اب اچھے بچوں کی طرح آگے آ کر بیٹھو۔ شاپنگ کرنے کے بعد تمہیں اپنے سسرال چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اس کا ہاتھ پکڑتا باہر نکلا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی رکتے ہی وہ اپنی سائیڈ سے اتر کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ ایک شاپ کے سامنے رک کر وہ اس کے ہاتھوں پہ گرفت سخت کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ بلیک کلر کی ساڑی دکھائی۔ اس کی بات سن کر وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے جو سیل گرل سے مخاطب تھا۔ سر، اس سائڈ پہ آئیں، یہ ساڑیوں کا کلیکشن ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا تھا۔ مجھے آج کے فنکشن پہ ساڑی نہیں پہننی۔ اس کی بات سن کر اس کے قدم رکے تھے، لیکن پھر سر جھٹک کر وہ ایک بلیک ساڑی کے پاس رکا تھا۔ اچانک اس کی نظر ریڈ ساڑی کی طرف اٹھی تھی۔ ریڈ از بیسٹ فار آور اسپیشل نائٹ۔ اس کی بات سن کر وہ سرخ پڑتی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ مجھے یہ نہیں پہننا، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ اس کی بات سن کر وہ زیر لب مسکرا گیا تھا۔ کسی کے سامنے تھوڑی پہنو گی، یہ صرف میرے سامنے پہنو گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک نظر سب ساڑیوں کی طرف دیکھتا ہے۔ بلیک، ریڈ، میرون، سلور، گولڈن، اس کو جو ساڑی پسند آتی گئی تھی اس نے پیک کروا لی تھی۔ اس کے بعد کچھ فراق اپنی پسند کے لے کر اس وقت وہ جویلری شاپ میں موجود تھے۔
جتنے بھی ڈریسز تھے اس کے ساتھ کی جیولری خرید کر اس نے خود اس کی ضرورت باقی سامان خریدا تھا. صرف اس کے ساتھ چڑھ رہی تھی. پھر ایک شاپ کے پاس رک کر وہ اندر داخل ہوا تھا. وہاں سے اس کے لیے میکسی اور اپنے لیے 3 پیس سوٹ خرید کر اس وقت وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھے. وہ لوگ صبح کے نکلے ہوئے تھے. اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے. ایک تم خواتین کی شاپنگ پورا دن ضائع ہو گیا. میں تھوڑی کہا تھا مجھے شاپنگ کروائیں. میں چاہتا ہوں جب رخصت ہو کر میرے ساتھ آؤ تو تمہاری پسند کے سب ڈریسز موجود ہوں. پہلے سے ہی سب آپ نے اپنی پسند کے لیے ہیں. اس کے منہ پھلا کر کہنے پہ وہ زیر لب مسکرا کر آگے جھکا تھا. بہت جلد تمہاری اور میری پسند ایک ہو جائے گی. اس کی بات سنتی وہ اپنے موبائل پہ میسیج دیکھتی ناک چڑھا کر اٹھی. آپ چلیں مجھے گھر چھوڑ دیں. بڑی بات کرتے اٹک بہت کم رہی ہے. اس کو مثال پارٹی کی تیاریاں دھوم دھام سے کی گئی تھی. اس وقت وہ سب یزدانی ہاؤس میں موجود تھے. عریشہ کیک کٹ کر لو. سب مہمان انتظار کر رہے ہیں. ماما پلیز بس تھوڑی دیر. انس جو سائڈ پہ کھڑا حیدر سے بات کر رہا تھا اس کی بات سن کر اس سے دیکھتا ہے جس کی نظریں دروازے پہ ٹکی ہوئی تھی. اچانک اس کی آنکھیں چمکی تھی. وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی سمت دیکھتا ہے جہاں سے واسطہ بلیک 3 پیس سوٹ میں اندر داخل ہوا تھا. اس کے ساتھ امیرہ خان تھی. وہ بھی باقی سب لڑکیوں کی طرح بلیک فراک میں ملبوس تھی. کتنی دیر کر دی ہے تم نے. عریشہ کی خفگی بھری بات سن کر وہ اسے ایک نظر دیکھتا ہے جو بلیو لانگ فراک میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے پارٹی کے حساب سے مناسب میک اپ کیے بہت اچھی لگ رہی تھی. مجھے ایک ضروری کام تھا اس لیے دیر ہو گئی. وہ نگاہیں چڑا کر بولا تھا. عریشہ بیٹا کیک کٹ کرو اب. اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی عائشہ کی آواز سن کر سر ہلاتی کیک کٹ کرتی ہے. اس کے کیک کاٹتے ہی تالیوں کی آواز گونجی تھی. ان آوازوں سے باسط کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا. اچانک اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی. وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ایک قدم پیچھے ہوا تھا. باسط کدھر؟ مجھے وش نہیں کرو گے؟ عریشہ کی بات سن کر وہ زبردستی مسکرا کر اس سے پہلے اس کو وش کرتا وہ اس کے گال پہ کیک لگا کر کھلکھلا پڑی تھی. وہ ایک نظر اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا ہے پھر ایک نظر عائشہ یزدانی کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے جن میں مائک موجود تھا. اس کو لگا اگر چند پل یہاں کھڑا رہا تو حواس کھو دے گا. ماتھا پسینے سے تر ہوا تھا. السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میری عریشہ پورے 18 سال کی ہو گئی ہے. ان 18 سالہ زندگی میں اس نے ایک اچھی بیٹی ہونے کے سارے فرائض ادا کیے ہیں. اس نے اپنے والدین کی ہر بات کو اہمیت دی ہے. جب پہلی بار نرس نے اسے میرے ہاتھوں میں پکڑایا تھا وہ احساس بہت خوبصورت تھا. اس احساس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. وہ باپ بننے کا احساس تھا. ایک دن وہ تھا اور ایک دن آج کا ہے کہ میری وہ گڑیا جسے میں چلنا سکھایا جسے اپنے کندھے پہ بٹھا کر پورے گارڈن کی سیر کروائی تھی اسے ہمیشہ چھوٹا سمجھتا تھا کہ میری عریشہ ابھی بچی ہے. لیکن جب سے اس کا رشتہ آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے. اب کوئی
بہت جلد آئے گا، اسے مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ عاشر کی بات سن کر وہ باسط کی طرف دیکھتی ہے جو نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ لگتا ہے باسط نے بابا کو منا لی، دل میں سوچتی وہ مسکرا اٹھی تھی، لیکن عاشر کی اگلی بات سنتے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، حیدر خان نے میری بیٹی عریشہ یزدانی کے لیے اپنے بیٹے انس خان کا ہاتھ مانگا ہے۔ انس جو اپنے جوتوں کی طرف نظریں جمائے کھڑا تھا، جھٹ سے سر اٹھا کر عاشر کو دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کو۔ عریشہ بے یقینی سے باسط کی طرف دیکھتی ہے۔ اسی لمحے باسط کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تھم گئی تھی۔ میں یہ رشتہ دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ باسط کو لگا اگر مزید یہاں رکا تو دل پھٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ انس خان کے علاوہ کوئی بھی میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ عاشر نے ایک نظر باسط کو دیکھا تھا۔ دل اس کے لیے دکھی تھا، لیکن اپنی بیٹی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لب بے ساختہ ہلے تھے۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ انس خود پہ ضبط کر کے بولا تھا۔ عریشہ، ابھی خاموش رہو۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن وہ چھڑا کر عاشر کے پاس گئی تھی۔ میں خان بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں نا باسط مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے خان بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ بابا، آپ سن رہے ہیں نا، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ عریشہ، روم میں جاؤ۔ اپنے عاشر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نگاہیں چرا کر بولا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے، میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ ذاتی انداز میں چینی تھی۔ اس کی بات سن کر سب سکتے میں آ گئے تھے۔ لوگ نگاہوں کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ عریشہ، روم میں چلو۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماما، بابا کو کہیں نا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ باسط، تم بولو بابا کو۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم منا لو گے بابا کو۔ انہیں کہو تم مجھ سے شادی کرو گے۔ پلیز بولو انہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے پاس گئی تھی۔ عریشہ، اندر چلو۔ اب کی بار عاشر اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ باسط، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تو وقت آ گیا تھا محبت اور ذمہ داری میں سے کسی ایک کو چننے کا۔ اس کا دل چیخیں مارنے کو کر رہا تھا۔ دل سے شدت سے دعا نکلی تھی کہ اس کی سانسیں تھم جائیں، لیکن شاید اسے وعدہ نبھانے کے لیے جینا تھا۔ نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے ساتھ کھڑی امیرہ کا ہاتھ تھام کر گہرا سانس بھرتا ہے۔ ذمہ داری نبھانے کے لیے، وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے محبت سے منہ موڑنا تھا، اور اس نے آج اسی وقت اپنی محبت سے منہ موڑ لیا تھا۔ اپنے وعدے کی خاطر اپنی محبت کو چھوڑ دیا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا، پھر وہ بنا اس کی طرف دیکھے امیرہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ کر عریشہ کے قدم تھمے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتی ہے۔ وہ تو اس سے محبت نہیں تھی کرتی،
لیکن اس کی محبت پہ یقین کر بیٹھی تھی۔ دیکھ لیا تم نے، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عاشر کی آواز سن کر وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکرائی تھی۔ بابا، خان بھائی سے شادی نہیں کروں گی، کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، پلیز خان بھائی سے نہیں۔ ماما، آپ بابا کو کہیں نا، میں خان بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ اگر کہیں گے تو حامد، مالی کا بیٹا، اس سے بھی شادی کر لوں گی، لیکن مجھے خان بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ عاشر کا ہاتھ پکڑتی سسک پڑی تھی۔ انس جو شہر کے گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جا رہا تھا، اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر اس کی نظریں گیٹ کی جانب حامد کی طرف اٹھی تھیں۔ ایک نظر آئے سب مہمانوں پہ ڈال کر وہ حیدر کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اور آنکھوں کی لالی دیکھ کر تعبیر اور سحر اس کے پیچھے گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میرے پیپروں کے لیے سب نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اوکے، شکریہ۔